آپ کو ایک چٹکلا بتا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ بہت سالوں تک کی، 950 سال تک کی، لیکن جب نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ قوم نوح عذاب کے مستحق ہے، کچھ نافرمان قوم نہیں مانی. تب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنا. نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دی تو قوم نے اور مذاق اڑایا، بے موسم میں آپ کشتی بنا رہے ہیں جہاں پر پانی کا نام و نشانہ موجود نہیں ہے، پانی نہیں، برسات نہیں، کچھ نہیں، اور بے موسم حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور مذاق اڑایا. جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو نافرمان قوموں کی، میرے بھائیوں، ان کی ہٹ دھرمی دیکھی، انہوں نے کشتی پر ہی پاخانہ کرنا شروع کر دیا، لیٹرین کرنا شروع کر دیا. اتنے نافرمان اور بری اور گندی سوچ رکھنے والی قوم جنہوں نے کشتی پر ہی پاخانہ شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کی، مایوس ہو گئے. لیکن میرے بھائیوں یقین جانیے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چالاک ہیں، جس طرح کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم چالاک ہیں، لیکن اللہ اس کا جواب قرآن میں دیتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے کافروں، تم کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی چال چل لو، اللہ بھی چال چلنے والا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تم لیٹن کرو، پاخانہ کرو، گندگی پھیلاؤ، کچھ کرو، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم تمہارے ہی ذریعے کام لیں گے. تب پھر کیا کیا؟ اللہ کا عذاب آیا وائرس کی طرح، اور ان کی قوم میں کھجلی ہو گئی. سب کھجلا رہا ہے، ادھر دیکھو کھجلا رہا ہے، بوڑھے بچے جوان سب کھجلا رہے ہیں، پریشان حال ہے، کوئی دوا ہے ہی نہیں. آج کل کی طرح نہیں کہ اس زمانے میں دوا وغیرہ اس ٹائم نہیں ملے، کچھ کھجلی کی دوا ہے ہی نہیں، سب پریشان حال ہے کہ کہاں دوا ملے. ایک مرتبہ ایک آدمی کشتی کے کنارے ہی، ناؤ کے کنارے ہی جا کر بیٹھ گئے پاخانہ کرنے کے لیے. جب بیلنس گڑبڑایا یہ جا کے پاخانہ میں گر گیا، یہ جا کے لیٹرین میں گر گیا، اور جیسے لیٹرین میں گرا اس کی کھجلی ختم. یہ سوچ لگے کون سی دوا ہے، عجیب دوا ہے. تب اس کو یقین نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے پاخانہ اٹھایا اور ملتا گیا اپنے جسم سے، جہاں جہاں لگاتا وہاں ان کی کھجلی ختم. اب انہوں نے آواز دی محلے والوں کو، دوڑو کھجلی کی دوا مل گئی. سارے لوگ آئے، کہاں ملی؟ بولا کہ پاخانہ اٹھائیے اور لگائیے، کھجلی ختم. سب اٹھانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں دیکھتے دیکھتے پورا پاخانہ صاف ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، کہ ہم بہترین چال چلنے والے ہیں. کافروں، نالائقوں، مشرکوں، تم یہ سمجھ رہو کہ پاخانہ سے ہم کشتی بھر دیے؟ نہیں، ہم اللہ ہے بہترین چال چلنے والے ہیں، تمہارے ذریعے ہی ہم پاخانہ صاف کروا دیں گے. تو میرے بھائیوں، میری تقریر کا مطلب یہ ہے، موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی کیا کر رہا نہیں کر رہا، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی ٹائم کو اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں لگائیں اور غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے فکر آخرت پیدا ہوں گی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، راستوں میں مجلس جمانے سے بچو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی، ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے جائز باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں پھر برائی کی کیا بات ہے؟ ہم راستے میں کیوں نہ بیٹھے؟ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، میرا مطلب یہ کہ جب راستوں میں بیٹھو تو راستوں کا بھی حق ادا کر دیا کرو. جس جگہ پہ مجلس جماؤ اس جگہ کا حق ادا کر دیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس جگہ کا حق کیا ہے؟ اس جگہ کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس جگہ کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا شخص راستے سے گزرے تو تم ان کو راستہ صحیح دکھاؤ.
اگر کوئی بے نمازی ہے تو ان کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز پڑھنے کہو، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو تم اسے روکو، کوئی برائی کرتا ہے تو تم اسے روکو، اگر کوئی وہاں سے گزرے تو تم اس کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہنسی مذاق نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کسی کا آپس میں مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہاں راستوں میں بیٹھو لیکن راستے کا حق ادا کر دیا کرو، اور حق یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتیں کیا کرو، نصیحت کی باتیں کیا کرو، لوگوں کو قرآن و حدیث سے جوڑو، لوگوں کو راہ اسلام سے جوڑو، لوگوں کو اللہ کی عظمتیں بتلاؤ، قرآن کی عظمتیں بتلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم ہیں جو اپنی آنکھوں سے لوگوں کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان کانوں میں چغلی کی باتیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لنستحی انا لنستحی، ہم تو اللہ رب العالمین سے شرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اس طرح مت شرماؤ جس طرح تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس طرح شرماؤ جس طرح شرمانے کا حق ہے، اس طرح شرماؤ جس طرح حق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس شرم سے مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے شرماؤ جس طرح اس کا حق ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، اے میرے صحابہ، یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جو چیزیں اس کی بھی حفاظت کرو، یعنی کان کی حفاظت کرو، کان سے کسی کی غیبت نہ سنو، کان سے کسی کی چغل خوری نہ سنو، میرے بھائیوں، کان سے کسی کی برائی نہ سنو، ہاں، اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو کہ آنکھوں سے کسی کو حسد بھری نظروں سے نہ دیکھو، آنکھوں سے کسی کو چھوٹا پن نہ سمجھو، میرے بھائیوں، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے اندر جو چیزیں اس کی حفاظت کرو، مطلب یہ ہے حلال کھاؤ اور حرام سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، محاسبہ نفس یہ ہے کہ اپنے پیٹ کا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم پیٹ میں کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، کون سا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، کون سی غذا ہمارے لیے حرام ہے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم دن میں کھانا حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اگر ہم مسجد و مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو احساس یہ بھی کرنا ہے کہ ہم خلوصیات کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں، اخلاص ہمارے اندر ہے یا نہیں، الہیت ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ ہم مسجد میں دان دیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ اللہ کو دیکھ کر اللہ کے ڈر سے دان دے رہے یا نہیں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں۔ حنظلہ سے کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جواب آیا وعلیکم السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں، حنظلہ بتاؤ خیریت، بتاؤ کیسے ہو، تمہاری حالت کیسی، تمہارا حال کیا ہے؟ حنظلہ کا جواب سنیے میرے بھائیوں۔ حنظلہ کہتے ہیں، اے ابوبکر صدیق، میں تو منافق ہو گیا، اے ابوبکر صدیق، میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگا، اے حنظلہ کیا بات ہے، کیسی بات کر رہے ہو، کیوں منافق ہو گئے ہو؟ حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں، اے ابوبکر صدیق، میں اس لیے منافق ہو گیا ہوں کیونکہ میں جب نبی کی مجلس میں رہتا ہوں، اس واقعے کو بھی غور سے سنیے میرے بھائیوں، میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں، جب مجھے قرآن سنایا جاتا ہے، جب حدیث سنائی جاتی ہے، رب کا فرمان سنایا جاتا ہے، مجھے جنت کے بارے میں بتائی جاتی ہے، مجھے جہنم کے بارے میں بتائی جاتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کے اندر ٹہل رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنم سے آزادی پا لیا ہوں۔ لیکن ہاں، جب نبی کی مجلس میں نہیں ہوتا ہوں، جب میں اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں ہوتا ہوں، جب میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہوں، جب میں اپنے بچوں کے پاس آتا ہوں، جب میں اپنی اولاد کے پاس آتا ہوں، جب میں گھر میں آتا ہوں، جب میں اپنے اہل میں آتا ہوں، اپنے علاقے میں آتا ہوں، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے نہ میرے سامنے
جنت ہے، نہ میرے سامنے جہنم ہے، نہ مجھے قرآن یاد ہے، نہ مجھے حدیث یاد ہے، یعنی وہاں کچھ معیار اور یہاں کچھ معیار، حالات ایک جیسی نہیں ہے۔ نبی کی مجلس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دین سے جڑ گئے۔ میرے بھائیوں احساس کیجئے، جب آپ اس مجلس میں تو ضرور آپ کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، لیکن آپ میلہ میں جائیے، آپ آرکیسٹرا میں جائیے، آپ دنیا بھی رنگیلے بازار میں جائیے، وہاں آپ کو کچھ احساس ہوگا۔ اسی طرح حنظلہ کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا۔ میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آئے حنظلہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا، یہی حال ابو بکر کا بھی ہے، یہی صورت ابو بکر کی بھی ہے، یہی حالت ابو بکر کی بھی ہے۔ چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اے اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی میں مرتد ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر کیا بات کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں منافق ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کے مجلس میں ہوتا ہوں، جب آپ مجھے اللہ کی بات سنا رہے ہیں، اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں، تو اس وقت میری کچھ حالت ہوتی ہے، اور جب میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے خاندان کے پاس چلا جاتا ہوں، تو اس وقت کچھ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم مرتد اور منافق نہیں ہوئے ہو، بلکہ یہ حالت ہی ہے، حالت ہی ایسی ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ ہماری مجلس میں رہو گے تو یہ حالت، اور تم عام مجلسوں میں رہو گے تو یہ حالت، گھر میں رہو گے تو یہ حالت۔ میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مرتد ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک مطلب مجلس کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم دینی مجلس میں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام تھے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ دل سے نکلا، دل میں تو ہے ہی، زبان سے نکلا، احساس ختم ہوا تو سوچ رہے کہ ہم مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں صبح سے لے کے شام تک اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں نکلا ہوگا، نہ سبحان اللہ نکلا ہوگا، نہ الحمدللہ نکلا ہوگا، نہ میرے بھائیو الحمدللہ نکلا ہوگا۔ صبح سے شام تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں، اللہ کی تحمید نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر میرا ذکر کرو گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر میرا ذکر کرو گے، میری تسبیح بیان کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچے گا۔ دنیا کما لیجیے اطمینان حاصل نہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ کا احسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے احساس کو ختم کرتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ ہم ہیں جو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منافق ہو گئے، پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مرتد ہو گئے۔ ہمیں اگر کوئی کافر کا ہمارے اوپر فتویٰ لگا دے، کفر کا فتویٰ لگا دے تو ہم تلوار اٹھا لیں گے، تلوار سوٹ دیں گے کہ تم مجھے کافر کہہ رہے ہو۔ میرے بھائیوں ہمارے اندر اس وقت غیرت آ جاتی ہے، ہمارے اندر اس وقت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یقین جانیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کا یاد، اللہ کی یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔